بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی اردو نوائے اردو کی۔ آج اس سے پہلے ہم نے جو افسانہ بنایا تھا، افسانہ نمبر آج 2 ہم کریں گے۔ تو ہم نے افسانے کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ افسانہ جو ایک چھوٹی کہانی ہوتا ہے، اس کو ہم ایک بیٹھک میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم افسانہ نمبر 2 پڑھیں گے، نیا قانون، جس کے لکھنے والے جو مصنف ہیں سعادت حسن منٹو۔ تو وہ پیدا ہوئے تھے سن 1912 میں، ان کا انتقال ہوا تھا 1955 میں۔ منٹو ضلع لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان کا تعلق کشمیر سے تھا۔ منٹو کی ابتدائی تعلیم امرتسر سے ہوئی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ آئے۔ اسی دوران تعلیم منتقل کر کے ملازمت حاصل کر لی۔ منٹو ابتدا میں روسی ادب سے متاثر ہوئے اور کئی روسی کہانیوں کا ترجمہ بھی کیا۔ تو آج ہم جو ہے نیا قانون، افسانے کا نام ہے، افسانہ نمبر 2 ہے۔ اس کا خلاصہ میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو۔ تو بک میں آپ نے امید ہے کہ چیپٹر پڑھ لیا ہوگا پورا، تو خلاصہ سن لیجئے۔ یہ افسانہ منگو کوچوان نام کے تانگا چلانے والے کی کہانی ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے مگر دوسرے تانگا چلانے والوں کے مقابلے میں ذہین ہے، اور اپنے تانگے میں بیٹھنے والے سواریوں کی باتیں سن کر انہیں یاد کر لیتا ہے، اور اڈے پر پہنچ کر اپنے دوسرے ساتھیوں کو سناتا ہے، اور اس کی سیاسی باتیں سن کر اس کے ساتھی اسے استاد منگو کہتے ہیں۔ منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ انگریز ہندوستان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں اور اپنا سکہ چلاتے ہیں۔ نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چھاؤنی کے گورے اسے بہت ستاتے تھے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے۔ ایک روز تانگے میں کچہری سے 2 سواریاں بیٹھی۔ وہ آپس میں کچھ ایسی باتیں کر رہی تھیں کہ ہندوستان میں جدید آئین نافذ ہونے والا ہے۔ یہ سن کر منگو کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ شام کو وہ اڈے پر پہنچ کر اپنے ساتھیوں کا انتظار کرنے لگا۔ وہ آج بہت بے چین تھا کہ جلد سے جلد یہ خبر اپنے ساتھیوں تک پہنچا دے۔ جب اڈے پر اس کے ساتھی اکٹھے ہو گئے تو اس نے 1 اپریل سے نئے قانون کے لاگو ہونے کی بات سنائی۔ جب کسی نے نئے قانون کے بارے میں سوال کیا تو استاد منگو نے پہلے سے سوچی ہوئی بات بتا دی کہ ہر چیز بدل جائے گی۔ ہر چیز نہیں بدلی تو بہت کچھ بدل جائے گا اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی۔ استاد منگو اب 1 اپریل کا منتظر تھا۔ اس دوران تانگے میں بیٹھنے والی سواریوں کی باتیں سنتا، خاص طور پر وہ باتیں جو نیا قانون یا جدید آئین سے متعلق ہوتی۔ جب 1 اپریل آئی تو وہ بہت خوش تھا۔ اس نے اپنے تانگے کو سجایا۔ نئے قانون کی خوشی میں اس نے 31 تاریخ کو ہی گھوڑے کے سر پر سجانے کے لیے نئی کلغی خریدی تھی۔ آج استاد منگو کے حوصلے بہت بلند تھے۔ کچھ سواریوں کو ان کی منزل تک پہنچانے کے بعد وہ سڑک پر جا رہا تھا کہ اسے ایک گورا نظر آیا۔ یہ وہی گورا تھا جس سے سال بھر پہلے منگو کا جھگڑا ہوا تھا۔ تب گورے نے اسے برا بھلا کہا تھا۔ آج 1 اپریل کی پہلی تاریخ تھی۔ استاد منگو کے مطابق نیا قانون لاگو ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے ہیرا منڈی جانے کے لیے 5 روپے کرائے کے مانگے۔ 5 روپے سن کر گورے کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنی بیت کی پالش کی ہوئی چھڑی 2-3 مرتبہ استاد منگو کی موٹی ران سے چھوائی۔ منگو نے کھڑے کھڑے پستہ قد گورے کو دیکھا اور گورے کو دھکا دے کر گرا دیا اور بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا۔ گورے کو پیٹتے ہوئے منگو زور زور سے چلا رہا تھا، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ پھوں، اب ہمارا راج ہے۔ بچہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جمع ہو گئے۔ پولیس کے 2 سپاہیوں نے بڑی مشکل سے گورے کو چھڑایا۔ پولیس والے نے اسے پکڑ کر تھانے لے گئے۔ منگو راستے بھر نیا قانون کہتا رہا۔ پولیس والوں نے اس سے کہا قانون وہی ہے پرانا، اور اس کو حوالات میں بند کر دیا۔ تو یہ جو ہے اس نئے قانون کا خلاصہ تھا۔ اب ہم مشکل الفاظ یعنی الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ الفاظ اور اس کے میننگ ہے یہ: مدبرانہ، سمجھداری سے بھرا ہوا، ہلکا گھیرا دائرہ، تنفر، نفرت کرنا۔ اب یہاں پر ہے متانت، سنجیدگی، بردباری، ہتک، بے عزتی، مقدر، بے کیف، بے مزہ۔ اب نیکسٹ ہے ملعون۔ اصل لفظ ہے ملعون، یعنی جس پر لعنت بھیجی جائے۔ جدید آئین، نیا قانون، نیا دستور، پیش خیمہ، کسی کام کے شروع ہونے سے پہلے ہونے والی بات یا واقعہ۔ درخشاں، چمکتا ہوا، رعونت، تکبر،
غرور. متجس جستجو کرنے والا، تلاش کرنے والا. غیر مرئی جسے دیکھا نہ جا سکے، چشم زدن میں پلک جھپکتے ہی اچانک. اس کے بعد یہ دیکھیے ادھر تبادلہ خیال، باہم گفتگو، آپس میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا. دیوانی مقدمہ، زمین یا جائیداد کا مقدمہ. ٹوڈی بچہ، انگریزی حکومت کا خوش آمدی. تابہ، روشن چمکدار، خوش پوش، خوش لباس، اچھے کپڑے پہننے والا. خیرہ کن، جس سے آنکھیں چکا چوند ہو جائیں. توأن و کرہن، مجبوراً، چار و ناچار، مجبوری میں. ششدر، حیرت زدہ، حیران. تو دیکھیے الفاظ میں نے کمپلیٹ ہو گئے. اس کے بعد ہم مشقی سوال جواب کرتے ہیں. جو سوال جواب ہے کتاب کے. سوال نمبر 1 ہے، استاد منگو کون تھا اور اسے دنیا کے حالات کی خبریں کس طرح ملا کرتی تھیں؟ استاد منگو بغیر پڑھا لکھا کوچوان تھا. وہ تانگا چلاتا تھا اور تانگے میں بیٹھنے والے سواریوں کی باتیں سنا کرتا تھا. انہی لوگوں سے اسے دنیا کے حالات کی خبریں ملا کرتی تھیں. سوال نمبر 2، منگو کوچوان انگریزوں سے کیوں نفرت کرتا تھا؟ جواب ہے، استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی. اس کا کہنا تھا کہ وہ اس کے ہندوستان پر اپنا سکہ چلاتے تھے اور طرح طرح کے ظلم اٹھاتے تھے. اس کے علاوہ چھاؤنی کے گورے اور اسے بہت ستاتے تھے اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے. سوال نمبر 3 ہے، نیا قانون کے آنے کی خبر سے منگو کوچوان کیوں خوش تھا؟ جواب، ایک روز منگو کے تانگے میں 2 مارواڑی بیٹھے جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ کے بارے میں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، سنا ہے 1 اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون چلے گا اور بہت کچھ بدل جائے گا اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی. ان مارواڑیوں کی باتیں سن کر منگو بہت خوش ہوا کہ اب ہندوستان آزاد ہو جائے گا اور انگریز گورے ہندوستانیوں پر ظلم نہیں کریں گے اور ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. اب نیکسٹ ہے ہمارا عملی کام. تو عملی کام کا دیکھیے پہلا کویشچن ہے، منگو کا کردار اپنے الفاظ میں بیان کیجیے. تو منگو کردار کے بارے میں کہ منگو ایک ان پڑھ کوچوان تھا. وہ انگریزوں سے نفرت کرتا تھا کیونکہ انہوں نے ہندوستان پر حکومت کرتے ہوئے ہندوستانیوں پر بہت ظلم کیے تھے. گوروں نے منگو کے ساتھ کتوں جیسا سلوک کیا ہے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ ملک آزاد ہو اور ہندوستانیوں کو انگریزوں گوروں سے نجات ملے. ایک روز تانگے میں بیٹھنے والے سواریوں سے نئے قانون کے بارے میں سن کر وہ بہت خوش ہوتا تھا. یہ نیا قانون یعنی انڈیا ایکٹ 1 اپریل سے لاگو ہونے والا ہے. اس قانون کے نافذ ہونے سے منگو سمجھتا ہے کہ اب ہندوستان آزاد ہو جائے گا اور 1 اپریل سے انگریزوں کی حکومت ختم ہو جائے گی. چنانچہ 1 اپریل کو وہ تانگا لے کر صبح سویرے بازار میں آتا ہے تو اسے ایک گورا اسے چلنے کے لیے کہتا ہے. منگو اسے پہچان لیتا ہے کیونکہ پچھلے سال اس کا اسی سے جھگڑا ہوا تھا. منگو تانگے سے اتر کر اسے پیٹ دیتا ہے. پولیس کے سپاہی اسے تھانے میں بند کر دیتے ہیں اور وہ کہتا رہتا ہے کہ نیا قانون ہے، نیا قانون ہے. منگو کے اس کردار سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ انگریزوں کے عہد حکومت میں عام ہندوستانیوں کی کیا حالت تھی اور وہ انگریزوں سے کس قدر نفرت کرتے تھے. اب نیکسٹ کویشچن ہے، ذیل کے الفاظ کے متضاد لکھیے. تو ہمیں متضاد لکھنا ہے یعنی اپوزٹ ورڈ لکھنے الفاظ اور یہ متضاد. جنگ، امن، سست، چست، گمان، یقین. الفاظ متضاد، جدید، قدیم. سرور، غم. جدید یعنی نیا، قدیم یعنی پرانا. ٹھیک ہے نا. اب نیچے لکھے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے. یعنی جو محاورے لکھے اس کے سینٹنس ہمیں بنانا ہے. تو یہ محاورے ہیں، اس کے میننگ ہے ہوا سے باتیں کرنا یعنی تیز دوڑنا، اور اس کا جملہ ہے چابک لگتے ہی گھوڑا دوڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا سے باتیں کرنے لگا. خون کھولنا، غصہ آنا، غضبناک ہونا. سکندر کی الزام تراشی پر میرا خون کھولنے لگا. جان میں جان آنا، اطمینان ہونا، تسلی ہونا. ریل کے حادثے میں خالد کے صحیح سلامت ہونے کی خبر سن کر میری جان میں جان آئی. نزلہ گرنا یعنی شامت آنا، آفت آنا. کمزوروں اور غریبوں پر ہی نزلہ گرتا ہے، بڑے لوگ ہمیشہ ٹھاٹھ سے رہتے ہیں. تو ہمارا چیپٹر یہیں پر ہو گیا کمپلیٹ. امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے
اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.